ایک انسان کے اندر اللہ نے ایک ودیت کی ہے، فطرت اس کی گناہوں کی، کہ اس سے گناہ ضرور سرزد ہوں گے. اور وہ اس کی وجہ بھی ہے کہ ورثے میں ہمیں یہ چیز ملی ہے. ہمارے والد صاحب جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، ان سے یہ کام شروع ہوا. سب سے پہلے تو خطا انہوں نے کی، تو جو والد صاحب کریں گے تو پھر اولاد میں کوئی چیز نہیں آئے گی، تو ورثے میں آئی یہ چیز. لیکن یہ بھی دلیل ہے گناہ کرنے کی. گناہ تو ہوگا، ہو جاتا ہے انسان سے. اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا یہ زیادہ سفر بن جاتا ہے. حضرت کہتے ہیں سامان کو سفر کا سامان بن جاتا ہے. جیسے کہ ہم سفر کرتے ہیں، جتنے بھی عمل میں نے تمہیں دیے، نہ اس سے زیادہ کوئی مفید تھا اور نہ اس سے زیادہ کوئی آسان تھا. سبحان اللہ. اس وقت کیوں سوتا رہا تو؟ اس وقت کیوں سوتا رہا؟ کیوں اٹیچی کیسے بند کرتا رہا اپنا؟ اتنا آسان ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی حد کوئی نہیں. اتنا مفید عمل کہ اگر تو اپنی فطرت کے حساب سے زمین آسمان بھی گناہوں سے بھر دیتا، ایمان کی حالت میں تم نے کیا، زمین آسمان بھی بھر دیتا. اچھا تو نے مانا نہیں مجھے، شرک کرتے کرتے تو زمین آسمان بھر دیتا. سبحان اللہ. وہ تم کو پوچھتے پوچھتے تو کبڑا ہو جاتا، کسی حالت میں تو کچھ کرتا. اور یہ ایک آسان سا عمل تھا. صرف یہ کہتا اللہ مجھے معاف فرما دے، ربنا ظلمنا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں تو اس کا نام و نشان بھی نہ چھوڑتا. کتنا متضاد ہے ہماری زندگی کا، آپ سوچیں. الحمدللہ میں بھی تجھے یاد کراتا ہی رہوں گا تو گناہ. یہاں ایک مطلب اس کا بھی نکلے گا، فنساہم انفسہم. اور جب تک تو اس چیز کو بھولتا رہے گا تو شیطان بھی تجھے بلاتا رہے گا کہ توبہ مت کرنا. وہاں اللہ تعالیٰ پوری ذمہ داری رہی کہ میں تجھے توبہ کا احساس پیدا کرتا رہوں گا. یہ تو ہے اللہ کا ذکر ہمارے لیے جو کرتا ہے. اور اللہ کو میرا نام لے گا، ہم اللہ کا نام لے لیں نہیں، وہ احساس پیدا کر دیتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر مرد اور عورت میں کہ تو نے غلط کام کیا، جلدی سے توبہ کر لے. ذکر کرنے والا بہت جلدی توبہ کر لیتا ہے. اونچا بولے ذرا، کتنی بڑی بات ہے. ذکر کرنے والا الحمدللہ بہت جلدی توبہ پہ جاتا ہے. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے بھائی. کیوں جاتا ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کسی ذکر کرنے والا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس نے راستہ ٹریک صحیح پکڑ لیا. الحمدللہ. گناہ تو ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن احساس اس کا ایسا جاگ جائے گا کہ وہ انشاءاللہ اس دنیا سے توبہ کر کے ہی جاتا ہے. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ تعالیٰ سے امید. جب ان اللہ والوں کے یہ اخلاق ہیں تو مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق ہوں گے، اور کیا اسلام بتایا ہوگا؟ کیا یہ اسلام بتایا کہ آپ لوگوں کو مار دو، قتل کر دو، غرق کر دو، مسجدیں اڑا دو، بلڈنگ اڑا دو، ختم کر دو، بس اسلام یہ ہے، دشمنوں کو اڑا دو؟ کوئی دشمن کسی کا کوئی دشمن نہیں. انسانیت سب ایک انسان ہے. یاد رکھیں یہ اسلام کا سبق ہے. کہیں ایسا کوئی اسلام کا سبق نہیں کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اس کا مذہب یہ اس کو مار دو، اس کا مذہب کے بیس پہ ہر انسان ہے انسان کے لیے. اور اسلام کا یہ پہلا سبق انسانیت ہے. بولے سبحان اللہ. اس کو پیک نہ ہونے دو. پیک ہونے سے پہلے توبہ کر کے اس کو صاف کر دو. سبحان اللہ. جس وقت جاؤ بیٹھ کے اوپر یاد کرو کہ میرا کیا کیا سامان پیک کر لی ہے اپنی موت کے لیے. موت تو میں جا رہا ہوں، یہی تو ہم کہتے ہیں مرتے اللہ بسم ہوں تو آیا. اب میں موت میں جا رہا ہوں، موت کا میں دیکھوں میرا سامان کیا کیا ہے، کتنا حرام ہے، کتنی غلط کاری ہیں، کتنے لڑائیاں کی ہیں، کتنے تانے دیے ہیں، کتنے دل توڑے ہیں، کتنا غصہ کیا ہے، کتنی غیبتیں کی ہیں. بالکل سوچیں 5 منٹ، 1 سیکنڈ میں آپ کا پھر جائے گا معاملہ. اللہ مدد کریں گے. کرنے کے بعد الحمدللہ سچے دل سے 3 دفعہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 دفعہ تمام گناہوں کو سامنے رکھے، گناہ سامنے جائیں گے، اور 3 دفعہ بیڈ پہ جانے کے بعد یہ کرنا پڑے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں تیرے سارے دن کے گناہوں کو ختم کر دوں. پھر سوچو بیٹھ کے کہ مجھ سے کیا ہوگا. کل میں نے وعدہ کیا تھا پہلے 2 تھپڑ مارے اپنے منہ پہ، تھپڑ ضرور مارو گے بدتمیز. کل اللہ نے معاف کیا تھا، آج پھر تو یہ کام کر کے آگے شرم تجھے نہیں آتی ہے؟ اتنا بے غیرت ہو کہ کل تجھے معافی تجھے دی، تم نے یہ کام کیا، 3 تھپڑ تو ضرور مار لو ایک منہ پہ. ماریں گے نہیں؟ احساس تو ہو کہ اللہ بھی کہے کچھ شرمندہ ہو رہا ہے، ورنہ ہم نہیں ماریں گے پھر فرشتے کا بھی تھپڑ بہت زبردست ہوتا ہے، وہ تو دانت بھی نکال دے گا.
3 تھپڑ ادھر ہی مارے، ادھر ہی مارے، ادھر ہی مارے، مار کے بدتمیز شرم کر دو، پھر تو گناہ کرے گا سے، پھر اللہ سے اسی طرح 3 دفعہ کریں، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر یہ روٹین بن جائے انسان کی، مجھے بتائیں کیسی مطمئن زندگی گزرے گی آدمی۔ روزے کیا اول سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہے، جتنا بڑا اعزاز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ بڑی بڑی امتیں آئیں، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑی چیز ہے، لیکن شان دیکھیں اللہ نے ہمیں کہاں پیدا کر دیا، کیسا اعزاز دے دیا۔ جس وقت آخرت میں آواز اٹھے گی نا حشر میں، سبحان اللہ، کہ میرے حبیب کی امتی آ جائیں اس طرف، تب مزہ دیکھنا اب کیا ہو۔ اس وقت انبیاء کہیں گے ہائے ہائے ہائے، ہم نے صحیح خواہش کی تھی کہ ہم بھی امتی ہوتے۔ کہ شان سے ان کو الگ کیا جا رہا ہے، کیا اعزاز ان کو دیا جا رہا ہے، مجھے بتائے۔ تو جتنی اتنی بڑی نسبت سے ہمیں اتنا اعزاز ملے گا، تو اس نبی کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ صرف اس کو چاہیے کہ ہم اس کو خوش رکھیں۔ زندگی کا ایک قسم کھا لیں کہ ہم اگر خوش رکھیں گے تو ایک ہی ہستی کو خوش رکھیں گے، کوئی دنیا میں خوش ہونے والی چیز نہیں، کوئی نہیں، ماں باپ رشتہ داری، کوئی خوش ہونے والی چیز نہیں۔ تو ہم ایک پکا وعدہ کر لیں، اس دنیا میں ہمارا ایک کام چاہیے کہ اپنے نبی کو خوش رکھیں، ان کو خوش رکھیں۔ ان کو خوشی کا ایک ہی راز ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر تم مجھے صبح سے لے کے شام تک خوش رکھنا چاہتے ہو تو میری سنتوں پہ عمل کرتے چلے جاؤ۔ تمہاری ہر سنت پہ جو ہے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ میری امت نے یہ کام کیا، میں باقاعدہ اس کا اعلان کرتا ہوں۔